السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اعظام، ناظرین، خواتین و حضرات، یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، حالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشی کا دور گزرتا ہے تو کبھی غم بھی اسے سہنا پڑتا ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے تو کبھی تنگی ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے۔ امتحانات اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا رہے تو حالات و پریشانی میں بھی اس کی مدد ہوتی رہتی ہے، اور وہ حالات و پریشانیوں میں زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیا کرتے ہیں، اور ہر کوئی آدمی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو، پریشانیاں نہ ہو، وقت پر ضرورت پوری ہو جائے اور حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے، چین والی زندگی، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی ہو، خوش و خرم زندگی گزارے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوست کہتے تھے، بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھتے رہنا، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی خوشگوار گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ بتلایا تھا، جن کو آپ علیہ السلام اپنا دوست کہتے تھے، اور یہ وظیفہ بتانے کے بعد ان سے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہنا، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ہم بھی اس کو یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ یاد رکھ کر کے پڑھا کریں، انشاءاللہ خوشگوار زندگی ملے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے کتنا اچھا عمل کر لے، کتنے بڑے عامل کے پاس جا کر کے عمل کروا لے، لیکن نماز چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، طریقہ نبوی پر اس کی زندگی نہیں ہے، تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے، بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے، اسے یاد بھی کر لیجئے تاکہ ہم ہر نماز کے بعد بآسانی پڑھ سکیں۔ اللہم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا پھر سے پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اللہم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ویسے چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد کر کے ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، جتنی مرتبہ ہو سکے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھتے رہیں، کم سے کم 3 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے اور ساری عافیت اور سہولت عطا فرماتے ہوئے ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی سے اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شكرا هديت قلبي شكرا